Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone watching us live today on ARU official YouTube channel. I am your host Laiba and I am so glad to have you all here. Today's live stream is organized by ARU Welfare Society, a platform dedicated to serving humanity with passion, vision and real impact. Proud Initiatives is the design to equip the youth of Pakistan with the skills to lead low resonance and high impact educational projects in underserved community. From financial literacy to career orientations, sessions our ambassadors are actively creating meaningful change on the ground. But that's not all. With the support of ARU skills and network, our work expands across many vital sectors, including IT development, medical camps, art and culture promotion, thalassemia awareness, women education and empowerment, and of course, youth development. Together, we believe in empowering communities and guiding next generation towards the brighter future. At Al-Rahbar Al-Ummah Welfare Society, our mission is not just to serve, it is to lead with compassion through action. Now, let's take a closer look at our vibrant departments of our society. Youth Department, engaging youth minds in training, leadership, and impactful community initiatives. Women Education and Empowerment Department, ensuring access to equality learning opportunities for women and girls while creating platforms for them to earn with confidence. Medical Camp Department, providing free healthcare services, arranging CPR trainings, and spreading awareness on critical health issues. IT Department, equipping youth, equipping youth with modern digital skills and promoting technology driven solutions. Art and Culture Department, showing talent, creativity, and cultural values to strengthen community bonds. Thalassemia Awareness, educating people on prevention, treatment, and providing support for patients. Course Department, offering Islamic courses, English courses, and skill based courses through knowledge. This is how Al-Rahbar Al-Ummah Welfare Society continues to serve with dedication, empower with vision, and inspire with action. Today we have a session on December belongs to the warriors who never give up. Now I would like Sarah for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jazakallah. Now I would like to invite our first speaker Ikra to share their thoughts. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone listening today. I hope everyone is fine and doing well. I want to begin with a simple thought. Right now, you all are listening to my voice, not seeing my face.
You don't know how I look, how I move, or what I appear like. So, yet you're still able to connect with my words. And that alone teaches us something very powerful, that human values has never been about what we see. It has always been about what we understand and feel. And today we are gathered for the International Day of Persons with Disabilities. First of all, let's check its history. This day is observed every year on the 3rd of December, and it was established by the UN in 1992, not as the formality, but as a reminder. And what was that reminder? It was that people with disabilities are not a small group on the sidelines of society. In fact, more than 1 billion people in the world live with some form of disability. And that means disability is not rare, it's part of humanity. So, the purpose of this day is not to create sympathy, but awareness, not to separate people, but to include them. Each year, the UN focuses on equal rights, accessibility, dignity, and participation. Because the real issue is not disability, but the way society responds to it. And this brings me to a very important truth, that a disability doesn't define a person, but the way society treats the person reveals who we truly are. We have to focus on ourselves. And Islam clarified this reality long before the world created international days or global campaigns. And Allah tells us in the Quran that the most honored person in his sight is not the strongest or the most physically perfect, but the one with the most taqwa. Honor is not appearance, it is in character, patience, and in intentions. The Prophet Muhammad, peace be upon him, lived his teachings. He never measured people by their limitations. And one of the most powerful example I did take from the era of Prophet, peace be upon him, which is Ibn Maktoum. He was the companion who was literally blind. And despite his blindness, the Prophet, peace be upon him, appointed him as the Muazzin of Medina, and at times even left him in charge of the city when he traveled. 1400 years ago. Can you imagine 1400 years ago? Leadership was given based on trust and character, not physical ability. And when he was once unintentionally overlooked, Allah revealed Surah Abasa as a reminder that no human being is invisible in the sight of Allah. This teaches us something really clear, that disability was never the problem, but our mindset is. So today, science support this truth. Neuroscience tell us that every brain functions differently. Who are we to judge? Psychology says that people who face physical challenges often develop stronger emotional intelligence, patience, and resilience. Sociology tells us that disability is not created by the body, but by environments that refuse to adopt. A wheelchair is not the problem. Stairs without ramps are. A deaf child is not the problem. Silence without sign language is. And a person with visual impairment is not the problem. A world without braille is. It has never been about limitation. It has always been about access. We often describe people with disabilities as struggling, but many of them live with a level of strength and dignity that most of us have never developed. Helen Keeler, he once said that the worst thing is not being blind, but having sight without vision. And Stephen Hawking, they proved that a limited body does not limit contribution when the mind is free. You know what? Islam confirms this when the Prophet, peace be upon him, said that Allah doesn't look at our bodies or appearances, but at our hearts and deeds. If Allah doesn't judge by what we see, then why do we people judge others by their appearance? I literally don't understand this thing. We see real life examples all around us. Muniba Mazari. She transformed pain into the purpose and become a global voice of hope, and as well as UN ambassador. Heather Ali.
He made Pakistan proud with a Paralympic gold medal. And Eric, he climbed Mount Everest without sight. These stories remind us that the great battles are not physical, they are mental and emotional. Yet the hardest challenge many people with disabilities face is not physical pain. It is emotional pain. It is being stared at instead of respect, doubted instead of trusted, and spoken about instead of spoken to. This invisible pain is often heavier than any physical condition. This is why education matters. You know what? Children with disabilities do not need isolation, they need inclusion. A child with autism is not difficult. They process the world differently. A child with hearing loss is not slow. They communicate differently. And a child in a wheelchair is not weak. They move differently. Difference is not deficiency. I don't understand why people don't understand these kind of things. The same applies to workplaces. Too many people are rejected before they even get a chance to show their skills. Not because the lack of ability, but because society lacks imagination. People with disabilities do not need sympathy, they need opportunity and respect equal to the simple people. And Allah tell us that He does not burden a soul beyond what it can bear. And if Allah has chosen someone for a different path, He has also placed within them a strength we may not understand. And the most interesting fact is some scholars even say that the patience of people with lifelong challenges raise their rank in the sight of Allah. The difference is simple. Science explains how the body adapts and faith explains why hardships exist. And together they teach us one truth, which is different doesn't mean less. A truly strong society is one where accessibility is normal, inclusion is natural, and kindness is automatic. Maulana Rumi once said that the wound is where the light enters. Perhaps the people we call different are carrying a light we have not learned to recognize yet. And let me end with this. A disability is not a curse. It's not a punishment and it's not a weakness either. But a society without empathy, that is the real disability. And the question I leave you with today is if Allah subhanahu wa ta'ala values hearts or bodies, then what kind of hearts are we building in our society? I hope this question echoes in every heart. And thank you everyone for your time. Thank you for listening. Allah Hafiz from myself. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके जी। आज हम सिर्फ एक दिन नहीं मना रहे, आज हम उन दिलों की बात कर रहे हैं जो अक्सर खामोश कर दिए जाते हैं। आज हम उन आँखों की बात कर रहे हैं जो कम देखती मगर ज़्यादा महसूस करती हैं। आज हम उन कानों की बात कर रहे हैं जो कम सुनते हैं मगर दिल की आवाज़ खूब पहचानते हैं। और आज हम उन कदमों की बात कर रहे हैं जो शायद आहिस्ता चलते हैं मगर हौसले में हमसे सबसे आगे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी वसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। मैं अक्सर जब इस आयत को देख रही होती हूँ और सोच रही होती हूँ तो मेरे ज़हन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक होती है और वो ये कि अल्लाह ताला इंसान की वसअत से ज़्यादा उस पे बोझ नहीं डालते। लेकिन ये इतना बोझ जो कि हम अपने कंधों पे लिए फिर रहे हैं, ये बोझ कहाँ से आता है? आप यकीन जानें कि ये बोझ हमारी सोसाइटी हमारे ऊपर डालती है। एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं पा रहा, जो सुन नहीं पा रहा, जो देख नहीं पा रहा, जो चलने में जिसको मुश्किल हो रही है या जिसको ज़हनी माज़ूरी है,
ہم اس شخص کی زندگی کو مشکل ترین کر دیتے ہیں. ہم You are watching the official YouTube channel of Al-Rahbar Al-Ummah Welfare Society. Please support us by subscribing to our channel and don't forget to press the bell icon for upcoming lectures. جویریہ کنٹینیو کر لیں. مجھے ایک دفعہ کلیئر کر دیں میری آواز آ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم صرف ایک دن نہیں منا رہے، آج ہم ان دلوں کی بات کر رہے ہیں جو اکثر خاموش کر دیے جاتے ہیں. آج ہم ان آنکھوں کی بات کر رہے ہیں جو کم دیکھتی مگر زیادہ محسوس کرتی ہیں. آج ہم ان کانوں کی بات کر رہے ہیں جو کم سنتے ہیں مگر دل کی آواز خوب پہچانتے ہیں. اور آج ہم ان قدموں کی بات کر رہے ہیں جو شاید چلتے آہستہ ہیں مگر حوصلے میں ہم سب سے بڑھ کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو اکثر میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی ذات پہ بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن یہ بوجھ جو ہمارے قدموں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، جو ہمیں اٹھنے نہیں دیتا، جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا، جو ہمیں نارمل لوگوں کی طرح یا ان لوگوں کو جو کہ جنہیں ہم نارمل نہیں سمجھتے ان کو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے نہیں ہونے دیتا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بوجھ اللہ نے نہیں ڈالا تھا. اللہ نے ان لوگوں کو صرف مختلف بنایا تھا. ہم نے ان کے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈال دیا سوسائٹی کی نظر سے دیکھ کے. ہم نے جو اپنی ایک پکچر بنا لی پرفیکشن کی، اس میں رکھ کے جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ کے ان پہ ظلم کرتے ہیں. یہ بوجھ رب کی طرف سے نہیں تھا، یہ بوجھ ہم نے ان لوگوں پہ ڈالا ہے. اگر اللہ کسی انسان کو کسی آزمائش کے ساتھ پیدا کرتے ہیں تو یقین جانیے وہ اس کے اندر اس آزمائش کا بڑا حوصلہ بھی رکھتے ہیں. ہم اکثر یہ بات سوچتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے ذہنوں میں کبھی آئی یا نہیں آئی، میرے میں بہت آتی ہے، اللہ نے کیوں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو اس طرح سے پیدا کیا؟ ان کے اندر وہ چیز کیوں نہیں رکھی جو ایک نارمل انسان میں ہوتی ہے؟ لیکن کبھی آپ اگر اس طرح کے لوگوں سے ملے نا جو کہ تھوڑے سے ڈسیبل ہیں، اگر وہ سن نہیں پاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی کسی اور سینس کو تیز کر دیتے ہیں، وہ دیکھ زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر طریقے سے پاتے ہیں. اگر وہ بول نہیں پاتے تو اللہ تعالیٰ کسی اور چیز میں ان کی طاقت کو زیادہ رکھ دیتے ہیں. لیکن کیونکہ اب ہم لوگ اندھے بن چکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کی سائڈ کو دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں میں تو بڑی خامیاں ہیں، جبکہ خامی ان میں نہیں ہوتی. خامی ہم لوگوں میں ہے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے، ہم ان کو ویلیو نہیں کر پا رہے. آج کا سیشن کسی کے لیے
ترس پہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ ترس کھانے آئے ہیں، ہم کسی پر رحم کرنے نہیں آئے، بلکہ عزت، وقار اور برابری کے لیے ہے۔ ہر سال 3 دسمبر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا صرف طاقتور جسموں سے نہیں بلکہ طاقتور روحوں سے چلتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ سوچئے، اگر معیار دل ہیں تو پھر معذوری کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمدردی وقتی ہوتی ہے لیکن انصاف مستقل ہونا چاہیے۔ معذوری جسم میں نہیں، اکثر سوچ میں ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات بہت کلیئر لفظوں میں بتا دی گئی۔ اگر ہم لوگ انسانوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو ویلیو نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، تو اندھے ہم لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں انسانوں کی اہمیت کو اس دن واضح کر دیا اللہ کے نبی کی زبان سے، جب کہ ایک بہت خاص دن تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، کہ اللہ کے نبی نے اس اتنے بڑے جماعت سے یہ بات کہی تھی کہ اس خانہ کعبہ سے زیادہ، اس دن سے زیادہ ایک انسان کی حرمت ہے۔ اس حرمت کا خیال رکھنا، اس کی قدر، اس کی ویلیو کو وہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چل نہیں سکتا لیکن حوصلہ دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کی بصیرت زندہ ہوتی ہے، کوئی سن نہیں سکتا لیکن دل اللہ کی بات کو خوب سمجھتے ہیں۔ ہم اکثر معذور افراد کو دیکھ کر کہتے ہیں ہائے بیچارہ یا بیچاری، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بیچارہ وہ معاشرہ ہے جو صلاحیت کو پہچان نہ سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف اور دوسروں کو درد نہیں دیتے، جو دوسروں کے لیے اذیت نہیں بنتے، جو دوسروں کو ویلیو کرتے ہیں، جن کی زبان اور ان کے ہاتھ دوسروں کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، وہ تکلیف دینے والے نہیں ہوتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک دوسرے سے بیلنس کیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال کم دیا ہے تو کسی اور کو زیادہ دے کے اللہ نے کہا کہ اس کو زکوٰۃ دو، اس کو صدقات دو۔ اگر کسی کو اللہ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں تو کہیں پہ کمی رکھ کے اللہ نے بیلنس کیا کہ اس رزق کو بانٹو۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے، ناانصافی ہم کرتے ہیں، رب نے نہیں کی۔ آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس ایک چیز زیادہ ہے تو اللہ نے اس کو بانٹنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم وہ برابر حصے میں تقسیم کرنا شروع کر دیں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی ہمدردیوں سے، اور اسپیشلی لوگوں کو جج نہ کر کے ان کو اپنے ساتھ کھڑا ہونے کا موقع دیں، تو ہر شخص اپنے اندر کی ان صلاحیتوں کو باہر نکال کے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی ایسے لوگوں کو گرو کرنے سے پہلے ہی کچل دیتی ہے، ان کے جسموں پہ، ان کے وجود کے اوپر اپنی لفظوں کے اتنے کاری وار کرتی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کے اندر کی صلاحیتوں کو وہیں پہ مار دیتے ہیں۔ سوچئے، ہماری زبان کے جملے کسی معذور فرد کے لیے زخم بھی بن سکتے ہیں اور مرہم بھی۔ ہم کسی کو طاقت بھی دے سکتے ہیں اور ہم کسی انسان کے لیے درد بھی بن سکتے ہیں۔ اسلام نے ابتدا ہی سے حقوق سکھائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول جو تھے، ان کے ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں مدینہ کا مؤذن بنایا اور کئی بار نماز کی امامت بھی ان کو سونپی۔ یہ پیغام ہے، اہلیت دیکھی جاتی ہے، معذوری نہیں۔ اگر ہم کسی معذور بچے کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں تو یاد رکھیں ہم صرف ایک بچے کو نہیں، ایک مستقبل کو خاموش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ فرض کسی جسمانی حالت سے مشروط نہیں ہے۔ روزگار عزت دیتا ہے اور عزت انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو رسپیکٹ دینا سٹارٹ کر دیں، ہم ان کے اندر کی صلاحیتوں کو ابھارنا سٹارٹ کر دیں، صرف اور صرف ہم اپنی سائڈ سے ان کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیں، تو وہ لوگ گرو کرنے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی کا اپنے ہاتھ کی کمائی کرنا سب سے بہتر ہے۔ سوچئے، جب ہم معذور فرد کو کام دیتے ہیں تو ہم دراصل اس کے ہاتھ میں عزت تھما رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور اللہ کی ایک اور رحمت ہے۔ اگر اب آنٹی بس 2 منٹ، اگر ہم کسی بہرے انسان کو کوئی سب ٹائٹل سمجھا دیں، اگر ہم کسی ریمپ پر کسی ویل چیئر والے کو راستہ دے دیں، یہ صرف سہولت نہیں، یہ عبادت بن سکتی ہے۔
कुछ लोग माजूर नहीं होते, बस इनका इम्तिहान मुश्किल होता है और अल्लाह मुश्किल इम्तिहान हमेशा अपने खास बंदों से लेते हैं। आखिर में दिल से एक ही बात कहना चाहूंगी, अल्लाह ने Thank you so much to our respected speakers for sharing your valuable knowledge and time with us. Your inspiring words made this session truly meaningful. We are grateful to your efforts and support. You are watching the official YouTube channel of Al-Rahbar Al-Ummah Welfare Society. Please support us by subscribing to our channel and don't forget